وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى قوله لعلكم تشكرون وقوله يا أيها الذين آمنوا إلى قوله عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيحلل بها رسول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاثة غرف بيده ثم على جلده یہ بخاری شریف کو نا 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا. ایک پارہ ہمارا کل ختم ہو گیا تھا، آج دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں. اوپر لکھا ہوتا ہے نا الجز اور نمبر 2 لکھا ہے، یہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو چکا ہے. تو یہ جو پرانی کتابیں ہیں ان پر تو وہ ڈیزائن سا بنا کر الجز نمبر 2 تو کتاب الغسل سے. اور امام بخاری علیہ الرحمہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو بھی کتاب شروع کرتے ہیں تو اس کے مناسب جو آیات مبارکہ یا ایک آیت ہو تو وہ ذکر فرما دیتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، یہ آیہ مبارکہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو لو. تو خوب پاک ہونا غسل کرنے سے ہے. اور اسی طرح دوسری آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا عفوا غفورا تک، یہ دوسری آیت کون سی ذکر کی ہے؟ ہاں جی ہاں نہیں، انہوں نے یا ایھا الذین آمنوا اوپر آمنوا کے ہے نا وہ حاشیہ، تو وہ حاشیہ ادھر ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا. سمجھا گیا یہ آیت؟ اور یہ عفوا غفورا تک. اور باب ہے الوضوء قبل الغسل. جب غسل جنابت کرنا ہے تو اس سے پہلے وضو میں کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے. لیکن جو وضو ہم غسل کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں غرارہ کرنا، یعنی جہاں تک پانی جائے لے جا کر گرانا، یہ فرض ہے. اور اسی طرح ناک میں جہاں تک پانی جائے، یہ ہڈی جو ہے اس تک، تو یہ فرض ہے. کیونکہ جنابت کے غسل کے لیے جو کلی اور غرارہ اور ناک کو صاف کرنا یہ فرض ہے. ہاں تو باقی وضو جیسے نماز کے لیے ہو جاتا ہے، اگر کر لیا جائے تو سنت ہے. ہاں نہیں تو غرارہ اور یہ تو فرض تھے، یہ تو ضروری ہے نا. تو باقی جو وضو ہے وہ غسل میں آ جاتا ہے. اس میں چہرہ بھی دھل جانا ہے، غسل میں ہاتھ بھی دھل جانے ہیں، سر کا مسح کی بجائے غسل ہو جانا ہے، پاؤں بھی دھل جانے ہیں. جی جب غسل کر لیں، اگر غسل کرنے کے بعد کوئی ہوا وغیرہ نہیں آئی یا پیشاب کا قطرہ وغیرہ نہیں آیا تو اب نئے وضو کی پھر ضرورت نہیں ہوتی. اگر صرف غسل سے پہلے کلی کر لی تھی، ناک میں پانی ڈال لیا تھا، باقی وضو نہیں کیا، غسل کر لیا تو غسل میں وضو آ گیا، اب نئے وضو کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ وضو کے ناقض اشیاء میں سے کوئی نہ پائی جائے. اگر غسل کے بعد نواقض وضو میں سے کوئی ناقض پایا گیا تو پھر وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. الوضوء قبل الغسل یہ سنت ہے، غسل سے پہلے وضو. ام المؤمنین صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا فرماتے کہ سے فغسل یدیہ، پہلے دونوں ہاتھ مبارک، ثم یتوضأ،
کما یتوضأ للصلاۃ، پھر آپ وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر نا تر انگلیاں پانی سے تر وہ ایسے بالوں میں آپ داخل فرماتے، یعنی جیسے خلال ہوتا ہے کہ سر گیلا ہو جاتا اور پھر تھوڑا پانی ڈالنے سے بھی غسل ہو جاتا ہے ایسے۔ فَيُخَلِّلُ بِهَا اصول الشعر، جو بالوں کے اصول تھے، بالوں کی جڑوں تک اپنی انگلیوں سے خلال فرماتے۔ ثم يصب على راسه ثلاث غرف بيده، پھر رسول اللہ علیہ والسلام 3 چلو پانی اپنے سر انور پہ ڈالتے۔ ثم يفيض الماء على جلده كله، پھر سارے جسم شریف کے چمڑے پر آپ پانی کو پہنچاتے۔ جی حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسل من الجنابة۔ جی اس میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ والسلام نے وضو کیا جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، صرف پاؤں نہیں دھوئے۔ پاؤں اس لیے نہیں دھوئے کہ اس وقت جو غسل خانے ہوتے تھے تو ان میں پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اور غسل کا پانی وہیں کھڑا ہو جانا ہے تو پاؤں پہلے دھونے کا فائدہ نہیں، کیونکہ آخر میں پھر دھونے پڑیں گے، تو غیر رجلہ ہے، باقی وضو فرما لیا، پاؤں مبارک نہیں دھوئے۔ وغسل فرجہ، اس سے پہلے اپنے فرج کو دھویا۔ وما اصابہ من الاذی، اور جسم کے جس حصے پر کوئی پانی لگا ہوا ہے اس کو صاف فرمایا۔ ثم افاض علیہ الماء، پھر پانی اوپر گرایا، اور ثم نحى رجلہ، پھر اپنے مبارک پاؤں کو اس جگہ سے الگ کیا، کیونکہ اس جگہ تو پانی کھڑا تھا جو غسل کا گرا ہوا پانی ہے، پھر پاؤں مبارک دوسری طرف کیے۔ فغسلہما، اور مبارک پاؤں کو آخر میں دھویا۔ ھذہ غسلہ من الجنابۃ، سیدہ میمونہ فرماتی ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ والسلام کا غسل جنابت تھا۔ جی من قادح، جی یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم علیہ والسلام کبھی اکٹھے غسل فرماتے، درمیان میں برتن ہے، ایک طرف ام المومنین ہے، دوسری طرف رسول اللہ علیہ والسلام، یعنی من اناء واحد، وہ ایک ہی برتن، من قدح، جیسے قدح پیالے کو کہتے ہیں، جیسے پیالے کی صورت میں یہ ٹب وغیرہ ہوتا ہے بڑا برتن، یقال له الفرق، اس کو فرق کہتے تھے، یعنی فرق اصل تو وزن کا ایک پیمانے کا نام ہے، لیکن جو اتنے پیمانے والا برتن ہے اس برتن کو بھی وہی فرق ہی کہا جاتا تھا۔ جی باب الغسل بالسعي ونحوه، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة وسألها اخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بأناء نحو من ساع فاغتسلت وضافت على رأسها وبيننا وبينها حجاب قال ابو عبد الله وقال يزيد بن هارون وبحث والجدي عن شعبة قدر ساع۔ یہ اوپر جو ہے نا فرق، اس کو فرق بھی پڑھا گیا ہے، 5 کا حاشیہ ہے میری کتاب پر، ہاں لفظ فرق پر جو ہے آپ کی کتابوں پر جو حاشیہ وہ دیکھیں۔ قال النووی، امام نووی فرق کی تفسیر کرتے ہوئے شرح فرماتے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ فرق بفتحتین افصح ہے، زیادہ فصاحت والا ہے، اور ابو زید انصاری کہتے ہیں
کہ اسکان الرا جائز، یعنی فرق را کو ساکن کرنا بھی جائز ہے، وہو لغت فی ہے، اس میں وہ بھی لغت ہے کہ فرق کی بجائے فرق، وہو مقدار ثلاثت اسبع، 3 سا کی مقدار وہ برتن تھا، یعنی 3 سا پانی اس میں آتا، 16 رتلا، یہ رتل تقریباً ہمارا آدھا سیر ہوتا ہے، 16 رتلا عند اہل الحجاز۔ فَإِن قُلْتَ، اب یہاں سوال ہوتا ہے یہ امام بخاری نے باب کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ بعض حضرات کہتے تھے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وہ غسل نہیں کر سکتا، یہاں یہ حدیث لا کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب میاں بیوی اکٹھے غسل کریں گے تو پانی برتن سے خاتون لیتی ہے تو باقی پانی کس کا بچا ہوا ہو؟ عورت کا بچا ہوا پانی ہے، تو اس سے غسل فرمایا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل نہیں کر سکتا۔ ادھر حاشیے پر بھی ہے فَإِن قُلْتَ وَارَدَ نَهْيُ رسول اللہ یا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یغتسل الرجل بفضل المرأة، اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ان یغتسل الرجل کہ آدمی غسل کرے بفضل المرأة عورت کے بچے ہوئے پانی سے، قلت تو اس کا جواب کہ قال الخطابی اہل المعرفۃ بالحدیث لم یرفعوا طرق اسانید ھذا الحدیث، کہ جو حدیث کی پہچان والے محدثین ہیں وہ اس حدیث کی سندوں کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک رفع نہیں کرتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نہیں ہے۔ اگر کسی نے حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے تو درست نہیں، اور اگر درست ہے کہ واقعی حضور علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اگلا جواب ہے ولو ثابت، کہ اگر اس کا مرفوع ہونا ثابت ہو تو فہو منسوخ، تو پھر یہ حکم کیا ہوگا؟ منسوخ ہوگا۔ جی، اور عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو بھی کر سکتا ہے، غسل بھی کر سکتا ہے۔ جی چلو، اچھا اچھا الغسل بالصاع، یعنی غسل تقریباً 1 صاع پانی کے ساتھ، صاع 4 سیر یا 4.25 سیر، 4.5 سیر، و نحوہ کا مطلب تقریباً، یہ ضروری نہیں کہ صاع ہی ہو، کم و بیش بھی ہو سکتا ہے۔ باب کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم پانی لگانا چاہیے، وضو پر غسل پر کم از کم پانی لگایا جائے، لیکن یہ نہیں کہ غسل یا وضو پورا نہ کیا جائے، غسل وضو پورا مکمل کیا جائے اور پانی تھوڑے سے تھوڑا خرچ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ہاں ٹوٹی فل چھوڑ دی جاتی ہے اور پھر نیچے کھڑے ہو کر سانس لے رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑے سے تھوڑا پانی صرف کیا جائے۔ وہ نام حق میں بھی آتا ہے نا وہ شعر، ماء مجانی، کہ مفت پانی مل رہا ہے تو اس کو فضول خرچ نہ کر۔ آگے پھر اگلے شعر میں وہ صاحب نام حق کہتے ہیں کہ اے بندے، اگر پانی کو فضول خرچ کرنا جائز نہیں تو زندگی کو فضول گزارنا جائز ہوگا؟ یعنی وہ نام حق پڑھیے نا آپ نے، ہاں، تو اگر پانی کو ضائع کرنا جائز نہیں تو زندگی کو ضائع کرنا کیسے جائز ہوگا؟ جی جی سمیت ابا سلمہ یقول دخلت انا واخو عائشہ تھا، یہ حدیث بڑی سمجھنے والی ہے، اور شیعہ بے ایمان اس پر بڑا سوال کرتے ہیں کہ ابو سلمہ کہتے ہیں
ابو بکر بن حفص کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں اور اخو عائشہ صدیقہ کا رضاعی بھائی، ہم عائشہ صدیقہ کے پاس گئے۔ یہ جو ابو سلمہ ہے اوپر لکھا ہوا ہے ہوا ابن اخت عائشہ تا من الرضاعۃ، کہ یہ ام المومنین کا رضاعی بھانجا تھا، ابو سلمہ بھانجا تھا، اور دوسرا اس کے ساتھ ام المومنین کا بھائی ہے رضاعی۔ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس گئے تو ان دونوں سے پردہ نہیں ہے نا، محرم ہے، دونوں محرم ہیں۔ فسألها اخوها، بھائی نے پوچھا عن غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ والسلام کے غسل کے بارے میں۔ تو ام المومنین نے ایک برتن منگوایا جو تقریباً جس میں 1 سا پانی تھا، فاغتسلت، انہوں نے پردے میں غسل کیا۔ اصل میں غسل کر کے آپ کیوں دکھا رہی ہیں؟ تو سوال یوں ہوا ہے کہ 1 سا پانی سے حضور کیسے غسل کر لیتے تھے؟ 1 سا پانی سے حضور علیہ والسلام کیسے غسل کر لیتے تھے؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے 1 سا پانی منگوایا اور غسل کر کے اپنے بھائی کو اور اپنے بانجے کو دکھایا۔ سمجھ آئیے نا؟ حالانکہ غسل آپ نے پردے میں کیا ہے، غسل پردے میں کیا ہے، اور ان سے پوچھا کہ سا پانی سے غسل ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں نے کر لیا ہے کہ نہیں؟ فاغتسلت وافاضت علی راسها وبیننا وبینہا حجاب، کہ ہمارے اگرچہ یہ بھانجا اور بھائی ہیں لیکن ام المومنین غسل کر رہی ہیں تو ہمارے اور ام المومنین کے درمیان کیا تھا؟ حجاب تھا۔ یہ شیعہ بے ایمان کہتے ہیں، انہوں نے غسل کر کے دکھایا، مطلب عورت کسی کو غسل کر کے دکھاتی ہے، یعنی لوگوں کو ایسے بدظن کرنے کے لیے۔ بخاری میں ہے کہ 2 آدمی آئے، پھر 2 آدمی آئے تو یہ بھی نہیں بتاتے کہ وہ 2 آدمی کون تھے یا ان کا کیا تعلق تھا۔ 2 آدمی آئے، پھر انہوں نے پوچھا، انہوں نے غسل کر کے دکھایا۔ یعنی بات کو ایسے انداز میں کرنا یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے۔ بیننا و بینہا حجاب، یہ اس لیے آپ کو کہ شیعہ لوگ عوام الناس کو یہ حدیث سنا کر بڑا کہ یار یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عورت 2 آدمیوں کو غسل کر کے دکھائے۔ قال ابو عبداللہ، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے طریقہ غسل کا بتانا چاہے، انہوں نے 1 سا پانی سے غسل کر کے دکھایا۔ قال ابو عبداللہ وقال یزید بن ہارون وبہز والجوتی عن شعبہ قدر ساعن، ادھر تھا نا من ساعن، تو اس دوسری جو سند پیش کی ہے اس میں من ساعن نہیں بلکہ قدر ساعن۔ چلو حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير نحو من ساعن کی بجائے قدر ساعن۔ جی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك السان، فقال رجل ما يكفيني، قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خيرا منك ثم أمن في صوته۔ جی ابو جعفر جو ہے نا یہ امام محمد باقر ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شیعہ لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں تو اہل بیت اطہار کا نام تک نہیں ہے۔ تو یہ ابو جعفر کون ہیں؟ امام محمد باقر، اور امام محمد باقر وعلیکم السلام امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام جعفر صادق کے باپ ہیں۔ ابو جعفر تو جعفر سے مراد وہ امام جعفر صادق ہیں، امام محمد باقر رضی اللہ عنہ۔ اور یاد رکھیے کہ یہ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ
یہ علم حاصل کرتے تھے صحابہ کرام سے، کیونکہ یہ خود صحابی تو نہیں ہے نا، یہ تو بعد میں، ہاں، تو یہ علم حاصل کرتے تھے صحابہ سے۔ اب یہ اس وقت امام محمد باقر حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس گئے ہوئے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس وقت سادات کرام وہ علماء سے جو غیر سادات بھی تھے صحابہ کرام، ان سے علم حاصل کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور آج یہ ہم سید ہیں، ہم کسی سے کیوں پڑھیں؟ تو پڑھتے نہیں تو جاہل رہتے ہیں، ہاں جی، اور جاہل رہتے ہیں تو پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، ہاں بالکل جی۔ تو ابو جعفر رضی اللہ عنہ کانا عندہ جابر بن عبداللہ ہے، وہ حضرت اچھا صرف حضرت امام جعفر امام محمد باقر ہی نہیں بلکہ وہ ابو ہو، ان کے باپ حضرت امام زین العابدین بھی حضرت جابر کے پاس موجود ہیں۔ کانا عند جابر بن عبداللہ ہوا و ابو ہو، ان کے باپ، یعنی اوپر بین السطور موجود ہے نا کہ کون ہے ان کے باپ؟ زین العابدین۔ تو زین العابدین ان کا نام تو نہیں ہے، نام تو ان کا علی ہے، نام ان کا علی ہے، اور نام کسی کو پتہ ہی نہیں زین العابدین، تو عبادت کرتے تھے تو زین العابدین کہلائے نا، اگر وہ نماز ہی نہ پڑھتے ہوں تو ان کو کوئی زین العابدین کہے گا؟ تو یہ ہیں سادات کرام، ہاں جی۔ آج ہم سید ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، بس ہم بخشے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ تو زین العابدین رضی اللہ عنہ وہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس ہیں۔ وعندہ قوم، اور حضرت جابر کے پاس اور بھی لوگ موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اور لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر بھی یہ علم حاصل کرنے میں آر محسوس نہیں کر رہے۔ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، وہاں حضرت جابر بن عبداللہ سے ان حضرات نے پوچھا غسل کے بارے میں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ غسل پر پانی کتنا صرف ہوتا تھا۔ فقالا، تو حضرت جابر نے جواباً فرمایا، یکفی کا ساعن، ایک سا پانی کافی ہے غسل کے لیے۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا کہ ما یکفینی، میرے لیے تو ایک سا کافی نہیں۔ تو حضرت جابر چونکہ یہ میرے لیے کافی نہیں نا، تو ان کے بال بڑے تھے، بال کسی کے بال بڑے بھی ہوتے ہیں اور گھنے بھی ہوتے ہیں، تو اس کو پانی زیادہ لگانا پڑتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے لیے تو کافی نہیں ہے کیونکہ میرے بال بڑے ہیں، گھنے ہیں۔ تو حضرت جابر فرمانے لگے کہ کان یکفی من ہوا اوفا من کا شعرن، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال تو تجھ سے زیادہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تو زیادہ تھے، تو ان کے لیے اگر کافی ہوتا تھا تو تیرے لیے کیوں نہیں کافی؟ من ہوا اوفا من کا شعرن، کہ تجھ سے جن کے شعر، جن کے بال زیادہ تھے، ان کے لیے ایک سا پانی کافی تھا۔ اور یا یوں کہا من ہوا اوفا من کا شعرن، یا یوں کہا کہ یکفی من ہوا خیرم من کا، کہ ان کے لیے ایک سا پانی کافی تھا جو تجھ سے خیر تھے۔ ثم امنا فی ثوب، پھر حضرت جابر نے ہمیں نماز پڑھائی فی ثوب، ایک کپڑا پہن کر، ایک کپڑا پہنا ہوا تھا، یعنی وہ ایک کپڑا پہن کر بھی نماز بیان جواز کے لیے پڑھائی، کہ اگر دو کپڑے ہر ایک کو میسر نہیں ہے تو اگر ایک ہی کپڑا اتنا ہے جو سارے جسم کو ساتر ہے تو ایک ہی کپڑے میں نماز جائز ہے۔ اچھا، حضرت جابر پڑھا رہے ہیں
امام زین العابدین اور امام محمد باقر ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی احترام تھا کہ نہیں صحابہ کا ان حضرات کے دل میں؟ کیونکہ یہ شہزادے بے شک بڑی فضیلت والے، لیکن یہ عمر میں چھوٹے ہیں۔ حضرت جابر عمر میں بڑے ہیں، پھر حضور کے صحابی ہیں، حضور کی مجلسیں لی ہوئی ہیں، تو یہ شہزادے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی حدثنا ابن نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من اناء واحد قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول اخيرا عن ابن عباس ان ميمونة والصحيح ما روي عن ابو نعيم۔ اچھا ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونہ، یہاں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اوپر والی حدیث میں تھا کہ درمیان میں برتن ہوتا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرما رہے ہوتے۔ اس میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ ایک ہی برتن میں پانی لے کر اکٹھے غسل فرما رہے ہوتے۔ تو یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شریعت کا یہ حصہ ہے نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے صدقے امت کو ملا ہے۔ یہ بیان جواز کے لیے کانا یغتسلان من اناء واحد، ایک برتن سے دونوں غسل فرماتے۔ امام بخاری فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ، یہ کنیت ابو عبداللہ کن کی ہے؟ امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کانا ابن عیینہ تا یقول اخیراً عن ابن عباس عن میمونہ تا، وہ آخری میں ایسے فرماتے تھے، لیکن بس صحیح ہو ما روا ابو نعیم، اور صحیح وہ ہے جو ابو نعیم نے روایت کیا۔ جی یہ ابو نعیم یہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ امام بخاری کے استادوں میں۔ جی باب من افاض على راسه ثلاثا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا سليمان بن سرد قال حدثنا جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا افيض على راسي ثلاثا واشار بيده کلتیہما۔ ہاں جی، جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اما آنا، میں فافیض علی راسی ثلاثاً، کہ میں اپنے سر پہ 3 چولو پانی ڈالتا ہوں۔ اب وہ اشارہ بیدہ کلتیہما، اور اشارہ کیا کہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار سر انور پہ ڈالتا ہوں۔ جی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علاء عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على راسه ثلاثا۔ اچھا، ان محمد بن علی رضی اللہ عنہ، یہ امام محمد باقر ہیں۔ یہاں آپ کے والد امام زین العابدین کو یہ نام ذکر کیا، اوپر الباقر، یہ وہ حدیثیں ہیں جو اہل بیت اطہار کے افراد سے امام بخاری لے رہے ہیں۔ ان جابر بن عبداللہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفرغ علی راسہ ثلاثا، یہ نبی کریم علیہ السلام اپنے سر انور پہ 3 چلو پانی ڈالتے تھے۔ پہلے آیا نا کہ پہلے بالوں کے اصول میں خلال فرما لیا تو سر گیلا ہو گیا، پھر ایک بار پانی ڈالا تو دھل گیا، پھر دوسری بار ڈالا تو اور اچھا دھل گیا، تیسری بار ڈالا تو خوب دھل گیا۔ جی
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر عن يحيى بن سالم قال حدثنا مجاهد قال لجابر اتاني ابن امك يعبد بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاث أكف فيفيدها على رأسه ثم يفيد على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير من الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. یہ ابو جعفر امام محمد باقر یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت جابر نے فرمایا. اب پہلے تو تھا کہ حضرت امام محمد باقر اور ان کے والد امام زین العابدین حضرت جابر سے پوچھ رہے تھے، تو امام محمد باقر کو حضرت جابر نے صحابی نے کہا کہ آپ کے چچا کے بیٹے ابن عم اور اس سے مراد محمد بن حنفیہ کے بیٹے حسن مراد لیا، یعنی حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں اور ان کے بیٹے حسن، تو وہ آئے میرے پاس تو انہوں نے کیف الغسل من الجنابت، جنابت کا غسل کیسے ہے؟ تو میں نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 چلو پانی سارے انور پہ ڈالتے تھے اور پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے تھے. تو وہ حسن امام محمد بن حنفیہ کے بیٹے وہ مجھے کہنے لگے کہ انی رجل کثیر الشعر، ہاں پانی کہ میرے تو بال ہی زیادہ ہیں. تو جابر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن محمد کو کہا کہ تیرے بال زیادہ ہوں گے لیکن رسول پاک علیہ السلام کے بال تجھ سے بھی زیادہ تھے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 چلو سے سر دھو لیتے تھے تو تیرا سر کیوں نہیں دھل سکتا؟ فقل تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من کا میں کاف ضمیر کا مخاطب کون ہے؟ حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تجھ سے زیادہ بالوں والے تھے. جی ہاں جی پڑھو میں پی لوں گا. حدثنا ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قالت ميمونة ودعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الغسل فغسل يداه مرتين او ثلاثا ثم ابتدى على شماله فغسل مساقيه ثم مسح يداه بالارض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. الحمدللہ رب العالمین. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ باب ہے کہ ایک بار غسل کرنا، یعنی جیسے وضو میں ہے نا اعضاء کو ایک بار دھونا، اس سے فرض ادا ہو جائے گا، اور 2 بار یا 3 بار دھونے سے فرض بھی ادا ہو گیا، سنت بھی ادا ہو گئی. اسی طرح غسل بھی ایک بار دھونا فرض ادا ہو جائے گا، 2 بار 3 بار دھونے سے سنت ادا ہو جائے گی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غسل کے لیے برتن رکھا. آپ نے پہلے تو 2 بار اپنے مبارک ہاتھوں کو دھویا، 2 بار یا 3 بار، پھر افرغ علی شمالہ، پھر اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا برتن کو الٹ کر، اور فغسل مذاکیرہ، اپنے اعضائے سطر کو دھویا. ثم مسح بیدہ بالارض، پھر اپنا ہاتھ زمین پر، جیسے آج کل صابن لگتا ہے نا تو اس وقت مٹی لگتی تھی ہاتھ پر، مٹی یہ صابن کا کیا کام ہے، یعنی اس سے پھر اچھی طرح ہاتھ دھل گئے نا، اور
ثم مسح یدہ بالارض ثم مزمزہ، اب استنجا کے بعد مزمزہ استنشاق، ناک مبارک صاف فرمایا، وغسل وجہہ ویدہ، چہرہ جیسے وضو میں دھویا جاتا ہے ہاتھ مبارک، ثم افاض علی جسدی، پھر سارے جسم اطہر پر پانی ڈالا، ثم تحول من مکانہ، پھر اس جگہ سے الگ ہوئے، اس جگہ سے الگ ہونے کا مقصد کیونکہ وہاں پانی ٹھہر گیا تھا غسل کا، تو پھر غسل قدمے، تھوڑا سا جگہ بدل کے جہاں پانی نہیں تھا تو پھر اپنے قدم مبارک دھوئے۔ جی باب من بدا بالحلال والطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو المهلال فأخذ بخفه فبدا بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. یہ جو پہلی حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے اس کا باب غسل مرۃ واحدۃ، غسل کا ایک بار ہے، لیکن اس میں مطابقت نہیں ہے حدیث میں، تین بار جو ہے، باقی ادا کا نہ ایک بار کا ذکر ہے، نہ دو بار کا ذکر ہے، نہ تین بار کا ذکر ہے، یعنی تخصیص نہیں آئے گی جو میں عرض کرتا ہوں، یہ جو مطابقت ہوتی ہے نا، ایک ایک لفظ کی مطابقت ترجمۃ الباب سے نہیں ہوتی، بلکہ جب آپ بخاری پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی ادنا سی مناسبت بھی ہو جاتی ہے، اور ادھر تھوڑا سا اگر آپ دیکھ لیتے نا 12 کا حاشیہ تو وہ بھی آپ والی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے نا قال ابن حجر، یہ اگرچہ نیچے والی حدیث کے لیے یاد بات کہ مطابقت حاضح ترجمات لحدیث الباب اشکالا امرها قدیما و حدیثا، کہ کئی ایسی حدیثیں ذکر ہوتی ہیں کہ جن کا ترجمۃ الباب سے مطابقت بہت مشکل ہوتی ہے، سمجھا گیا نا؟ تو ادنا مناسبت یعنی اگرچہ مرتن کے ساتھ مطابقت نہ ہوئی لیکن غسل کے ساتھ تو مطابقت ہے نا، غسل تو ہوا ہے نا۔ اچھا، پھر جب غسل ثم افرغ علی شمالہ، افرغ علی شمالہ میں صرف ایک بار کا ذکر ہے، افرغ اگر 2 بار ہوتا یا 3 بار ہوتا تو مرتین کہتے، یہاں مرتین یا ثلاثن نہیں کہا تو پھر کیا رہا؟ مرتن ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ اچھا، حلاب، یہاں امام بخاری علیہ الرحمہ کو کچھ تھوڑا سا وہم ہوا ہے، وہم کہتے ہیں کچھ خطا ہو گئی۔ حلاب کہتے ہیں اس برتن کو جس میں اونٹنی کا دودھ دوتے تھے، ان لوگوں کے پاس اونٹنیاں ہی ہوتی تھیں، تو تقریباً برتن کسی بھی جانور کو کا دودھ دونے کے لیے مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جانور کا دودھ کتنا ہے، تو اس کے مناسبت سے برتن بھی اتنا ہی لے جاتے ہیں جس میں دودھ آ جائے۔ تو اونٹنی کا دودھ ایک بار دہنے سے جس برتن میں دودھ آ جائے اس برتن کو حلاب کہتے تھے، اس برتن کو حلاب کہتے تھے۔ اب من بدأ بالحلاب والطیب عند الغسل، کہ جس نے ابتدا کی حلاب سے اور طیب سے یعنی خوشبو سے عند الغسل، غسل کے وقت،
تو حلاب تو اصل برتن تھا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کو یہ عوام ہوا ہے کہ یہ بھی کوئی خوشبو کی قسم ہے یا خوشبو کے ساتھ ملتی جلتی کوئی چیز ہے، حالانکہ وہ خوشبو سے ملتی جلتی چیز حلاب نہیں ہے۔ حلاب تو برتن کو کہتے ہیں جس میں اونٹنی کا دودھ دہا جاتا ہے۔ یہ حاشیہ پر یہی ہے کہ اس حدیث کا ترجمہ الباب سے جو مطابقت ہے وہ اشکال امروا قدیما و حدیثاً علی جماعت من الائمہ حتیٰ ناسب بعضهم البخاری الی الوہم، حتیٰ کہ بعض نے امام بخاری کو منسوب کیا ہے وہم کی طرف کہ امام بخاری سے یا وہم ہو گیا۔ وفی الخیر الجاری، خیر الجاری یہ بخاری کی شرح ہے، اس میں ہے کہ الحلاب بکسر المہملہ، ہا کی کسرہ کے ساتھ، وخفت اللام، یعنی حلاب نہیں بلکہ حلاب ہے، مخفف لام۔ اناء یسع فیہ حلبۃ ناقۃ، کہ اونٹنی کا دودھ جس برتن میں سما جائے اس برتن کو کیا کہتے ہیں؟ حلاب کہتے ہیں۔ اسی طرح وقولہ فی الطیب قال القسطلانی، یہ قسطلانی بھی شرح ہے بخاری کی، یہ فرماتے ہیں کہ عقد الباب عہد الامرین، اور یہ باب باندھا ہے دونوں امروں میں سے ایک کے لیے، فواب ذکر عدمہ وکانہ ارادہ بذالک التنبیہ علی انہ لا تطیب قبل الاغتسال بل الماء یکفی فی ذالک، کہ نہانے سے پہلے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، خوشبو لگائی جائے گی نہانے کے بعد۔ بل الماء یکفی فی ذالک ولیس استعمال الطیب قبل الاغتسال مثل استعمالہ قبل الجماع للنشاط، جماع سے پہلے خوشبو لگا لیتے ہیں نشاط کے لیے۔ جی ام المؤمنین صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت، جب آپ غسل جنابت فرماتے، دعا بشیء نحو الحلاب، آپ حلاب تقریباً حلاب جیسا برتن طلب فرماتے، فاخذ بکفہ، آپ اپنے ہاتھ سے پکڑتے، فبدا بشق راسہ، اور ابتدا کرتے اپنے سر انور کے ایک حصے سے، یعنی پہلے نا رسول اللہ علیہ السلام دائیں سر کے دائیں حصے کو آپ گیلا فرماتے، پانی اوپر ڈالتے، پھر ثم الایسر، پھر بائیں طرف، پھر فقال بہما علی وسط راسہ، پھر دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر سر انور کے درمیان میں گراتے۔ جی باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا اعمش قال حدثنا سالم بن كعب عن ابن عباس قال حدثنا ميمونة قال سبعت النبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على راسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بالمنديل فلم ينفذ بها۔ جی مضمضہ اور استنشاق یہ غسل جنابت میں فرض ہے۔ فی الجنابت کا کیا مطلب؟ فی غسل الجنابت، جنابت کے غسل میں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ حدثتنا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ قالت سببت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسلاً، کہ غسلاً بضم غسلاً فافرغ بیمینہ علی یسارہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے پانی کو گرایا
اپنے بائیں ہاتھ پر، فغسلہما پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم غسل فرجہ پھر اپنے اعضائے سطر کو دھویا، ثم قال بیدہ علی الارض پھر استنجا کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں پر مٹی لگائی زمین پر بالتراب، ثم غسلہ پھر مٹی لگا کر اپنے مبارک ہاتھ کو دھویا، ثم مضمضہ واستنشق پھر کلی فرمائی، پھر ناک مبارک میں پانی ڈالا، ثم غسل وجہہ چہرہ انور دھویا، پھر افاض علی راسہ پھر سر انور پہ پانی ڈالا، ثم تنحى پھر سارا جسم مبارک دھویا اور پھر اس جگہ سے الگ ہوئے، فغسل قدمہ ثم اوتی بمندیل پھر آپ کے پاس لایا گیا مندیل، رومال کو کہتے ہیں، جیسے غسل کر کے اپنے جسم کو تولیہ وغیرہ سے پانی خشک کرتے ہیں، تو پانی مندیل لایا گیا، فلم ینفذ بہا تو رسول پاک علیہ السلام نے اس کے ساتھ اپنے جسم مبارک کو پانی خشک نہیں فرمایا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ رومال لایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی رومال سے پانی خشک فرما لیتے تھے، تو تبھی پیش کیا گیا، اور اس بار ضرورت نہیں تھی تو آپ نے خشک نہیں فرمایا۔ یعنی کبھی انسان غسل کر کے پانی کو خشک کر لیتا ہے، کبھی نہیں کرتا، تو حضور علیہ السلام کے پاس جو رومال لایا گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی کبھی آپ پانی خشک فرما لیتے تھے۔ تو اگر کوئی غسل کر کے اپنے جسم کو پانی کپڑے سے تولیہ سے خشک کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی باب مسح اليدين بالتراب تكون عنك. حدثنا عبد الله بن الزبير الحمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن تراب عن ابن عباس ان الميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائض ثم غسل ثم توضا وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. یہ بھی اسی طرح ہے، یہ باب تھا کہ پانی ہاتھ استنجا کے بعد ہاتھ پر مٹی لگانا لے تکونا انقا تاکہ ہاتھ اچھی طرح صاف ہو جائے، اچھی طرح صاف، ہاں جیسے صابن لگانے سے اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے، صابن نہ لگائیں تو اچھا صاف نہیں ہوتا، تو مٹی اس وقت اس طرح کے صابن نہ ہوتے ہوں گے نا، تو مٹی لگا کر صاف کرتے اپنے ہاتھ مبارک کو۔ باقی حدیث وہی ہے، ایک اتنا فرق ہے کہ اوپر تھا کہ مٹی لگانے کے لیے زمین پر ہاتھ کو رگڑا، اس میں ہے کہ دالا کا زالے کا بالحائط یعنی دیوار پر ہاتھ لگا کر دیوار سے مٹی ہاتھ پر لگائی۔ جی باقی وہی ہے۔ باب هل يغسل الجنوب يداه في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يديه كذب غير الجنابه ودخل ابن عمر والبراء بن عازب يداه في الطهور ولم يغسلها ثم توضا ولم يكن ابن عمر وابن عباس باسا بما ينتهي من غسل الجنابه. ہاں جی، کیا جنبی آدمی ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ ڈال سکتا ہے جب کہ اس کے ہاتھ پر کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہو؟ ہاں جی، تو سوائے حالت جنابت کے۔ اور ادخل ابن عمر داخل کیا ہاتھ پانی میں عبداللہ بن عمر نے، براء ابن عازب نے، فی الطہور اس میں وضو کے پانی میں، ولم یغسل ہاں اور اس کو دھویا نہیں، ثم توضا پھر وضو کر لیا اس سے، ولم یرا ابن عمر وابن عباس باسن اور عبداللہ بن عمر نے اور عبداللہ بن عباس نے کوئی حرج نہیں دیکھا ان معمولی قطرے، جب آدمی غسل کرتا ہے نا اور پانی برتن میں ادھر پڑا ہو تو جسم سے چھوٹے چھوٹے قطرات تو پانی میں جاتے ہیں نا، ہاں تو لم یارا باسن اس میں بہت بڑا حرج ہے
کہ اگر یہ کہا جائے کہ تھوڑا سا پانی اگر ادھر قطرہ چلا گیا تو اب پانی پلید ہو گیا تو یہ اس میں حرج ہے۔ اور الدین و یسر، تو اگر کوئی معمولی سا پانی ادھر سے ادھر چلا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا أصبح بن كمال القاسم عن عائشة قالت كنت أستسقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه۔ یہ ہمارے ہاتھ مختلف ہوتے، یعنی یہ ہے نا جب دو آدمی غسل کر رہے ہو ایک برتن سے تو ایک ہاتھ ڈالے گا، اس کا ہاتھ نکلے گا دوسرا ڈالے گا، پھر اس کا نکلا تو وہ ڈالے گا، تو تختلف ایدیکم۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة غسل يده۔ جب غسل یدہ، جب آپ غسل جنابت فرماتے تو پہلے ہاتھ مبارک دھوتے۔ جی حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي اغتسلوا، کنت اغتسل یغتسل، اور یغتسل سے پھر یہ واحد متکلم۔ والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة مثله۔ حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جابر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء واحد زاد مسلم ورواه ابن جرير عن شعبة من الجنابة۔ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ محترمہ دونوں اکٹھے غسل فرما لیتے۔ باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابوان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كلاب عن مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قال ودعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته فصب على يديه فغسلها مرتين ومرتين قال سليمان لا ادري أذكرت ذلك أم لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم غسل يده بالهادي وبالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم ترحب وغسل قدميه فناولته سرقة فقال یہ خرقتاً، میں نے کپڑے کا ٹکڑا، مراد وہ ہے رومال یا تولیہ، وہ دیا تو فقال بجدہ ہکذا، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں۔ اور باب تھا من افرغ بیمینہ علی شمالی فی الغسل، کہ پانی جو پڑا ہے نا برتن میں وہ اس کو انڈیلنا ہے اور پانی لینا ہے دھونے کے لیے، تو وہ دائیں ہاتھ سے اس کو الٹایا جائے گا، اور جب دائیں ہاتھ سے الٹائیں گے تو پانی کس ہاتھ پر آئے گا؟ شمال۔ تو باقی حدیث وہی ہے جو باب تفريغ الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه۔ حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كلاب عن مولى ابن عباس عن ابن عباس قال ميمونة ودعت للنبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاث ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ثم دلك يده بالارض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل راسه ثم ثلاثه ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه وغسل قدميه۔ اس باب میں ہے کہ غسل کرتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے اعضاء کے دھونے میں تفریق، مثلا غسل کرتے ہوئے سر کو دھو لیا نا تو کوئی ایسا مصروفیت ہو گئی کہ سر خشک ہو گیا اور پھر باقی جسم کو دھو لیا، یا وضو کرتے ہوئے چہرہ دھویا، کسی ایسے کام میں مصروف ہو گیا کہ چہرہ خشک ہو گیا پھر ہاتھوں کو دھو لیا، یا ہاتھ دھو کر کسی کام میں مصروف ہوا تو جب ہاتھوں والا پانی خشک ہو گیا تو پھر مسا اور پاؤں دھو لیے، تو اس طرح بھی جائز ہے۔ ہاں، مسلسل وضو کرتے رہنا اچھا ہے، لیکن اگر وضو میں یا غسل میں کوئی عضو کسی عضو جو پہلے دھویا تھا اس کے خشک ہو جانے کے بعد اگر دھویا جا رہا ہے تو اس طرح بھی غسل اور وضو ہو جائے گا۔ یہ ہے تفریق
غسل والوضوء و یذکر عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انہو غسل قدمہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے بعد ما جفا وضوءہ، کہ جب پانی خشک ہو گیا نا ہاتھوں والا یا چہرے والا تو پھر انہوں نے پاؤں دھوئے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہاں چلو، اس میں حدیث پھر وہی ہے، سیدہ میمونہ فرماتی ہے میں نے حضور کے وضو کے لیے پانی رکھا تو باب اذا جامعتم معاد ومن دار على نسائه بغسل واحد، ایک آدمی کی بیویاں 2 ہیں 3 ہیں اور اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ بیک وقت وہ ایک سے فارغ ہو کر دوسری کے ساتھ جمع کر سکتا ہے، دوسری سے فارغ ہو کر تیسری سے کر سکتا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ ایک سے جمع کر کے پھر نہائے پھر دوسری سے، پھر نہائے پھر تیسری سے، بلکہ ایک سے جمع کر کے پھر اپنے آپ کو دھوئے، استنجا کرے، صاف کرے، غسل کیے بغیر دوسری سے جمع کر لے اور پھر استنجا وغیرہ کر کے تیسری سے کر کے تینوں سے جمع کر کے اکٹھا غسل کر لے ایک ہی، یہ جائز ہے۔ ہیں وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے جمعہ کے بعد؟ اب ضروری نہیں ہے وضو کرنا، ویسے مسنون ہے، ہاں استنجا تو ضروری ہے، تو ویسے وضو جو ہے مسنون ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اذا جامع ثم عاد، پھر اچھا اسی ایک ہی بیوی سے اگر دوبارہ پھر کرنا چاہتا ہے، عادہ کا یہ مطلب ہے، تو یہ بھی جائز ہے، غسل کیے بغیر عود کر سکتا ہے۔ ومن دار علی نسائہ، جس کی زیادہ بیویاں ہیں اور اپنی زیادہ بیویوں کے پاس وہ جاتا ہے فی غسل واحد، تو یہ صورت بھی جائز ہے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات زیادہ تھی، تو کئی بار حضور اپنی ساری ازواج مطہرات کے ہاں دورہ فرماتے۔ یہ آتا ہے آگے آ رہا ہے کہ جب یہ کہا گیا نا کہ حضور اپنی ساری ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، تو کسی نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے، تو یہ اگلا جو صفحہ ہے نا اس کی چلو اس حدیث پر آپ کو میں بتاؤں گا کہ حضور کی طاقت کتنی تھی۔ جی پڑھیے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال ذكرت لعائشة رضي الله عنها فقال يرحم الله يا ابا عبد الرحمن كنت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما يندح طيبا۔ جی یہ محمد بن منتشر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ذکرتہ لعائشہ تھا، میں نے یہ ذکر کیا عائشہ صدیقہ کو، تو کیا ذکر کیا وہ یہاں مذکور نہیں، وہ مذکور آگے جا کر حاشیے میں بھی ہوگا اور صراحتاً وہ مذکور مسلم شریف میں ہوگا۔ وہ بات یہ ذکر کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کہ اگر آدمی نے پہلے خوشبو لگائی ہوئی ہو پھر وہ احرام باندھے تو اس خوشبو کو اپنے سے دور کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو احرام باندھے نا اس کو اب نئی خوشبو لگانا منع ہے۔ اگر پہلے اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی اور وہ اس کے جسم سے آ رہی ہے تو وہ ممنوع نہیں ہے۔ آگے نہیں سمجھ؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے تھے نہیں، پہلی لگی ہوئی خوشبو بھی اس کو اتارنا ضروری ہے، پھر احرام باندھے۔
تو ام المومنین عائشہ صدیقہ، اندازہ کیجئے یہ کتنی بڑی مفتیہ ہیں اپنے دور کی مفتی ہیں، کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ اگر احرام سے پہلے جو خوشبو لگائی ہوئی تھی وہ خوشبو بھی اپنے جسم سے دور کر کے پھر احرام باندھے۔ تو محمد بن منتشر کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے، نہ ابراہیم بن محمد بن منتشر اپنے باپ منتشر سے، باپ محمد سے، کہ میں نے ذکر کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ کو، کیا ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ پہلی لگی ہوئی خوشبو کو دور کرے پھر احرام باندھے، یعنی احرام کی حالت میں وہ پہلے والی خوشبو بھی دور ہونی چاہیے۔ تو ام المومنین نے فرمایا اللہ رحم کرے ابو عبد الرحمن پر۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر ہے۔ پھر آپ فرمانے لگی کہ میں خوشبو لگاتی تھی رات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ یطوف علی نسائہ اپنی تمام ازواج مطہرات پر دورہ فرماتے، اور یہ ہے باب سے مناسبت غسل سے، کہ آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، پھر آپ ایک ہی بار غسل فرماتے، لیکن غسل کے باوجود وہ جو رات کو لگی ہوئی خوشبو تھی نا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ مبارک میں چمک رہی ہوتی، تو آپ آ کر دن کو احرام باندھ لیتے۔ یعنی اگر احرام سے پہلے جو خوشبو لگی ہوئی ہے وہ محرم کے جسم پر ہو اور وہ خوشبو بھی آ رہی ہو تو وہ ممنوع نہیں۔ ہاں اب نئی خوشبو لگانا ممنوع ہے اس کے لیے۔ اب اس میں آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے۔ ہاں تو جی بعد اب بالکل جب احرام پہننے لگتے اس سے پہلے وضو وغیرہ کرتے اس وقت لگاتے ہیں، اس وقت درست ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے خوشبو لگا دی ہے نا احرام سے، تو وہ اگر آ رہی ہے تو وہ منع نہیں ہے، فتویٰ یہی ہے۔ جی ہاں اچھا، ینزع ثم یصبح محرما، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کرتے احرام کی حالت میں، اور ینزع طیبا، وہ خوشبو آپ سے آ رہی ہوتی۔ دو کا حاشیہ دیکھیے، ینزع بفتح الیاء والضاد مجمع بعد خا مجمع، اے یفورو، یعنی وہ پھوٹ رہی ہوتی آپ سے خوشبو، سب لوگوں کو آ رہی ہوتی۔ یہ وَمِنْ ہو عینان نداختان، ہے نا، چشمے ابلنے والے۔ جی چلو۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابو عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11 قال قلت لانس وكان يجيبه قال كنا نتحدث آبا کان یطیق او كان آبا لانس وابا كان يجيبه قال كنا نتحدث انه يؤتي قوة 30 وقال سعيد عن قتادة انا نتحدث ان انس حدثهم 9 نسوة۔ جی یہ ہے حدیث جس پر اللہ کے نبی کی طاقت کا آپ بتائیں، کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی چونکہ یہ بچے تھے نا اور حضور کی خدمت میں رہتے تھے، تو ان کو پھر حضور کے دورے کا بھی پتہ تھا۔ ہاں اگرچہ باپردہ رہتے تھے، لیکن فلاں کمرے میں حضور تشریف لے جا رہے ہیں، فلاں حجرے میں تشریف لے جا رہے ہیں، یہ تو پتہ چلتا تھا۔ ہاں جی ہاں تو جی یدور علی نسائی، یہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دورہ فرماتے
علی نسائہ اپنی ازواج مطہرات کے پاس فی الساعۃ الواحدہ یعنی ایک ہی وقت میں، ہاں تو من اللیل والنہار، کبھی رات کو تمام ازواج مطہرات کے پاس، کبھی دن کو، تو وہن 11 اور وہ 11 ازواج مطہرات تھیں۔ اور قال قلت لانس، یہ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو کہا کہ آبا کانا یطیقہ، کہ اتنی طاقت کہ 11 ازواج مطہرات کے پاس جانا، کہ اتنی طاقت؟ تو انس کہنے لگے کننا نتحدث، کہ ہم صحابہ آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ انہ اعطی قوت 30، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 30 آدمیوں کی طاقت دی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 30 آدمیوں کی طاقت دی گئی ہے۔ وقال سعید عن قتادہ انا نتحدث ان انس حدثهم 9 نسوۃ، کہ 9 ازواج مطہرات اوپر 11 ہیں، تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ 9 منکوحہ تھیں اور جو اس وقت موجود تھیں، اور 2 منکوحہ ازواج مطہرات ان کا حضور کی حیات مبارکہ میں وصال ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ایک حضرت سیدہ زینب تھی۔ تو ہاں، اور موجودہ وقت بھی اگر 11 کہی جائیں تو حضور کی اس وقت 9 منکوحہ تھیں اور 2 حضور کی باندیاں تھیں۔ ہاں تو نام مذکور ہے، ایسے سب کے نام ہر وقت یاد نہیں ہوتے۔ حدیث میں 30 کا آیا نا، میں 40 کا آپ کو بتانے والا ہوں، 40 کا بتانے والا ہوں آپ کو، تو یہاں 30 کا ذکر ہے۔ اب حاشیے کی طرف چلیں۔ یہ ادھر لکھا ہوا بھی ہے نام ازواج اپنا، کہ یہ ماریا و ریحانہ ہے نا، ایک ریحانہ ہے، علی روایت من روا ان ریحانہ تھا کانت امتا، کہ قال العینی، تو ریحانہ دوسری باندی مبارکہ ہے۔ اچھا، یہ 4 کا حاشیہ میری کتاب پر ہے، قوت 30 کے لفظ پر، قوت 30، تو آپ کا حاشیہ جو بھی ہے، فی صحیح الاسماعیلی قوت 40، انہوں نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، اور 40 کی طاقت، یعنی ہم بیان کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی۔ اور فی الحلیہ انہ اعطی قوت 40 کل رجل من رجال اہل الجنہ، کہ 40 جنتیوں کی طاقت، 40 وفی ترمذی، اور ترمذی میں ہے کہ وصححہ، اور ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 100 آدمی کے برابر ہوگی۔ تو 72 بیویاں آئیں نہ آئیں، تو ہر جنتی کو اگر 72 بیویاں بھی ملیں تو تھوڑی ہیں نا، یہ طاقت تو 100 آدمی کی ہے۔ تو اچھا، اگر اب اللہ کے نبی کو 40 کی طاقت دی گئی اور 40 ہوں جنتی، تو 40 کو 100 سے ضرب دو تو کیا بن جائے گا؟ یہ حضور کی دنیا میں طاقت ہے۔
ہاں جی، یہ ہے بشریت حضور علیہ السلام کی. ہاں، انا قوت رجل من اہل الجنت کا مئات رجل، یعنی دنیا کے طاقتور 100 آدمی کے برابر ایک جنتی کی طاقت ہوگی. وقد قیل، اور کہا گیا ہے، من کانا اتق اللہ، کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، فشہوتہ اشد، جتنا متقی ہوگا شہوت اتنی زیادہ ہوگی. جتنا متقی ہوگا شہوت. آپ کبھی کچہریوں میں جائیں، جو بیویاں خلا کا دعویٰ کیے ہوئے ہوں گی نا، وہ دنیا داروں کی ہوں گی، مولوی کی بیوی آپ کو خلا کرتی نظر نہیں آئے گی. ہاں، یہ ہے نا من کانا، ہاں، اتق اللہ فشہوتہ اشد، جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، جتنا بندہ پرہیزگار ہوگا، اتنا وہ مضبوط ہوگا. جی. باب غسل المزي والوضوء. حدثنا ابن الوليد قال حدثنا زائد عن ابي حسين عن ابي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مزا فامرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال تودع وذكرك. یہ ہے کہ اپنی بیوی سے جب آدمی پیار محبت کرتا ہے تو جو قطرہ آتا ہے نا، وہ اس کو مزی کہتے ہیں، اور اس سے وضو ہے، اس سے غسل فرض نہیں. اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کی حدیث پہلے کئی بار گزر چکی ہے کہ میں رجلا مزا فامرت رجلا، پیچھے یہ بھی ذکر تھا کون سے آدمی کو؟ علی المرتضیٰ نے حضرت مقداد کو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھ کر بتاؤ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے علی المرتضیٰ اس لیے نہیں پوچھ لے مکان ابنتے، کہ سرکار کی شہزادی میرے گھر ہیں، میں یہ مسئلہ نہیں پوچھتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلہ پوچھنے والے کو بتایا توضا وغسل ذکرک، کہ صرف ذکر کو دھو کر وضو کرنا ہے، مزید سے غسل فرض نہیں ہوتا. جی. باب من تطيب ثم اغتسل وبقيات التطيب. حدثنا ابن النعمان قال حدثنا ابو عوانة. یہ دیکھیے من تطیب، جس نے خوشبو لگائی، ثم اغتسل، خوشبو لگانے کے بعد نہایا، اور باقیہ اثر الطیب، اس خوشبو کا اثر غسل کے بعد بھی باقی رہا. ہاں. حدثنا ابن النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سألت عائشة وذكرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما ادخل طيبا فقالت عائشة ما اصبح محرما، ہاں انزا ہوتی، ٹھیک ہے. طيبا فقالت عائشة انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما. اچھا، اوپر حدیث یہی گزری تھی کہ ذکرتہ لے عائشہ تھا، لیکن وہاں کیا ذکر کیا وہ نہیں تھا. اب حدیث وہی ہے. ابراہیم بن محمد بن منتشر، یہ محمد بن منتشر اپنے ابراہیم بن محمد اپنے باپ محمد بن منتشر سے روایت کرتے ہیں کہ سألت عائشہ تھا، میں نے عائشہ صدیقہ سے سوال کیا، وذکرت لها قول ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر کا قول ان کو ذکر کیا. اوپر تھا نا کہ ذکر تو ہو، لیکن کیا ذکر کیا؟ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ما احب ان اصبح محرما، کہ میں نہیں پسند کرتا کہ میں احرام کی حالت میں صبح کروں اور مجھ سے خوشبو آ رہی ہو، مجھ سے خوشبو پھوٹ رہی ہو. ہاں. تو فقالت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عبداللہ بن عمر کے اس قول کا رد فرماتے ہوئے فرمایا
کہ اوپر تھا نا یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، یہاں وہ نہیں ہے کہ آنا طیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حوالہ وہی اوپر والی حدیث کا ہے کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کو خوشبو لگاتی، ثم طاف فی نسائہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے ہاں دورہ فرماتے، ثم اصبح محرما، حضور محرم احرام فرماتے اور وہ خوشبو آ رہی ہوتی، اوپر مذکور تھا یہاں مذکور۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محدثین کبھی حدیث کو پورا ذکر کر دیتے ہیں، کبھی اس میں اختصار کرتے ہیں۔ یہ حدیث اور واقعہ وہی ہے، اوپر مفصل ہے، یہ ادھر چند لفظوں کا اختصار ہے، اوپر واقعہ مذکور نہیں، یہاں واقعہ مذکور ہے۔ اس کی زیادہ بیویاں ہو اس کے لیے باری مقرر کرنا واجب کی حیثیت رکھتا ہے، تو ایک ہی رات میں ساری بیویوں کے پاس جانا جو ہے وہ باری مقرر کرنا اس کے خلاف نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو باری کا پتہ نہیں ہے نا؟ باری یہ ہے کہ ایک رات اس کے گھر میں رہے، ایک رات اس کے گھر میں رہے، یہ واجب ہے، لیکن جب اس کے پاس رہے تو وطی کرنا واجب کوئی نہیں، یا اس کے پاس رہے تو وطی بھی کرے، صرف باری ہر ایک کے گھر میں باری باری رہنا واجب ہے، ہاں اور وطی کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی وہ وطی کر ہی نہیں سکتا یا بہت کمزور ہے، کبھی اس کو طاقت ہوتی ہے تو رات تو ہمیشہ وہ برابر رہے گا اور وطی اس وقت کرے گا جب کر سکتا ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طاقت، ان کی طاقت کے مطابق حکم دیا ہے۔ بسم اللہ۔ تو تسویہ جو ہے یہ ان کے پاس رات گزارنے میں ہے، وطی میں تسویہ واجب نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جی اچھا، یہ ہمارے لیے یعنی واجب ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے اپنی ازواج مطہرات میں انصاف کرنا واجب نہیں تھا، لیکن حضور انصاف فرماتے تھے، یعنی واجب نہیں، آپ کی طبیعت میں اللہ نے انصاف پیدا فرمایا۔ اسی لیے جب آپ آخری علالت کے ایام تھے تو اپنی ساری ازواج مطہرات سے کیا کر رہے ہیں؟ اجازت لے رہے ہیں، اور ساری ازواج مطہرات اجازت دے رہی ہیں، اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو حضور مشرف فرما رہے ہیں کہ رافضیت کی ناک قیامت تک کٹی رہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صدیقہ سے کتنی محبت تھی۔ جی حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان انظر الى الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم۔ ہاں جی کون سی؟ ہاں جی، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کأنی انظر الی وبیس الطیب، میں گویا کہ اب بھی حضور کی مانگ مبارک میں مفرق، بال ادھر ادھر کیے جاتے ہیں نا تو درمیان میں مانگ بنتی ہے، وہ مفرق ہے، یعنی
بالوں کے ادھر ادھر کرنے کی جگہ، تو اس میں حضور علیہ السلام کی وہ خوشبو کی چمک گویا کہ آج بھی میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ ہے تصور شیخ۔ حالانکہ یہ ام المومنین بیان کر رہی ہیں محبوب کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد، اور کہہ رہی ہیں گویا کہ میں آج بھی دیکھ رہی ہوں۔ تو یہ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ تصور میں ہیں؟ یہ ہے تصور شیخ کہ گویا کہ آج بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ مبارک میں وہ طیب کی خوشبو کی چمک، یعنی وہ محرم، اور حضور محرم ہے، حضور محرم ہے، تو معلوم ہوا کہ جو پہلے کی لگی ہوئی خوشبو ہے وہ منع نہیں ہے، نئی خوشبو وہ منع ہے۔ جی باب تخليل الشعر حتى اذا اذن النوم قد اربى الشيطان وفاض قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابه وغسل يديه وتودع وضوءه للصلاه ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعره حتى اذا اذن النوم قد اربى بشرته وفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد لا يعرف منه جميعا۔ یہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام جب غسل فرماتے من الجنابت غسل یدیہ، پہلے ہاتھ دھوتے، توضا وضوء للصلاۃ ثم اغتسل ثم تخلل بیدہ شعرہ، پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے بالوں کا خلال فرماتے۔ جب آپ خیال کرتے کہ اب اس خلال سے سر کے بال تر ہو گئے ہیں تو پھر آپ چلو سے پانی ڈالتے۔ قد اروا بشرتہ، بشرہ چمڑا، یعنی سر انور کا چمڑا بالوں کی جڑوں، فافاض علی الماء 3 مرات، پھر 3 بار آپ پانی گراتے، پھر سارا جسم مبارک دھوتے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کنت اغتسل وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد نغرف منہ جمیعا، نغرف ہم چلو بھرتے دونوں، کیونکہ برتن کھلا ہے نا، ادھر سے میں چلو بھر رہی ہوتی، ادھر سے حضور چلو بھر رہے ہوتے۔ جی باب من توضا في الجنابه ثم غسل سائر جسده ولم يعيد غسل مواضعه للوضوء منه مره اخرى۔ حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الأعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه والجنابة فأكف بيمينه على يساره مرتين وثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط مرتين وثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى وغسل رجليه قالت فأتيته یعنی آپ نے کپڑے سے پانی خشک نہیں کیا، جعل ينفض بيده، وہ جو پانی تھا نا وہ اپنے ہاتھ سے آپ اتار رہے تھے، کبھی سر سے پانی اتارا جاتا ہے، ادھر سے بھی ہاتھوں سے پانی اتارا جاتا ہے، تو ينفض بيده کا یہ مطلب ہے کہ آپ پانی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے جاڑ رہے تھے، کپڑے سے نہیں۔ جی باب اذا ذكر في المسجد انه جنوب خرجت ما هو ولا تيمم۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مسجد ذكر انه جنوب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا وراسه يكبر فكبر فصلينا معه تابعه عبد الاعلى عن معمر عن الزهري ورواه الاوزاعي عن الزهري۔ باب ہے کہ امام جنبی تھا، اس کو جنابت یاد نہ رہی، آ کر نماز پڑھانی شروع کر دی، جب یاد آیا تو اپنے مقتدیوں کو کھڑا کیا اور کہا ٹھہرو میں آتا ہوں، خود گھر گیا، غسل کر کے پھر آیا، پھر نماز پڑھی۔ تو ہمارے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جب جنبی آدمی آیا تھا تو جنابت یاد نہیں تھی، لیکن جب جا رہا ہے
تو پھر اس کو پتہ ہے کہ میں جنبی ہوں، پھر تیمم کر کے اس کو جانا چاہیے، سمجھ آئی نا۔ لیکن امام بخاری کا مسئلہ کہ یہ ہے کہ وہ نکل سکتا ہے تیمم کے بغیر، ولا یا تیمم، یہ ترجمۃ الباب میں دیکھیے، یہ حنفیوں اور امام بخاری کا اس میں فرق ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ تیمم کیے بغیر جا سکتا ہے، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ باہر جائے گا تو تیمم کر کے جائے گا۔ اور یہ عمل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، تو اصل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک اپنے اماموں کو یہ دے دیا کہ شرم محسوس نہ کرنا کہ نماز پڑھاتے رہو اسی حالت میں کہ اب میں نکلوں تو مقتدی کیا کہیں گے، ہاں جی تم انہیں حدیث سنا دینا کہ اللہ اکبر۔ یہ امت پر مہربانی ہے حضور علیہ السلام کی۔ اسی طرح صحیح معتکف بیٹھا ہو، ہاں اس کا مطلب تیمم کر کے پھر باہر نکلے، ہاں تیمم کر کے باہر نکلیں جا۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اقیمت الصلاۃ، نماز کی اقامت کہہ دی گئی، وعدلت الصفوف قیاما، صفیں سیدھی کر دی گئیں، لوگ صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ حضور مصلی پہ تو تشریف لائے تھے، ابھی نماز شروع نہیں کی تھی۔ ادھر سے فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اقامت ہوتی تھی نا تو حضور اپنے گھر سے تشریف لاتے تھے مسجد کی طرف۔ فلما قام فی مصلاہ، جب آپ اپنے مصلی پہ آ کر کھڑے ہو گئے تو ذاکرہ انہ جنوب، اب حضور علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے تو غسل کرنا تھا، تو فقال لنا، ہمیں فرمایا مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرو۔ ثم راجع، پھر حضور گھر واپس تشریف لے گئے۔ فاغتسل ثم خرج الینا، پھر ہماری طرف واپس آئے۔ ورأسہ یقطر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فکبر، حضور نے تکبیر تحریمہ، اور فصلینا معہ، ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ تابعہ عبد الاعلی عن معمر عن الزہری ورواہ الاوزاعی عن الزہری، یہ متابعت کو بھی ذکر کر دیے۔ باب نقل الیدین من غسل الجنابۃ، امام صاحب نے جنبی تھے، یاد نہ تھا، آگے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے پر آگے گھر چلے جاتے ہیں، یا نماز مکمل ہو گئی ہے، بعد وہ اپنے کپڑے دیکھتے ہیں یا انہیں یاد آتا ہے کہ وہ جنبی ہے، اب اس نماز کا کیا حکم ہے؟ نمازی کا رکن کرے گا، امام صاحب گھر آ گئے ہیں یا مسجد میں ہی ہیں؟ ہاں تو جتنوں کو اطلاع دے سکتا ہے امام، ان کو کہے کہ نماز دوبارہ پڑھ لینا، خود بھی نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اگر کسی کو اطلاع نہیں دے سکتا تو لا یکلف اللہ نفسا، سمجھ آئیے نا؟ ہاں، تو جن کو اطلاع دے سکتا ہے ان کو کہے فلاں نماز جنہوں نے میرے پیچھے پڑھی تھی وہ اس نماز کا اعادہ کر دیں۔ جو نمازی تھے ان کی لا علمی کی وجہ سے نماز ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی باب نقل الیدین من غسل الجنابۃ، حدثنا عبدان قال حدثنا ابو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة ودعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاستدل بالثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على راسه وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه۔ یہ ینفذ یدہ، یا اوپر باب میں جو تھا نا نفذ الیدین، تو نفذ کے اوپر فارسی ترجمہ لکھا ہوا ہے، کیا ہے بھلا؟ آپ نے فارسی نہیں پڑھی ہیں؟ یہ جو شاباش،
یہ جو قاعدہ پڑھاتے ہیں نا فارسی کا آسان قاعدہ، اس کے مصدروں میں یہ افجانن اور جھاڑنا، افجانن کا معنی جھاڑنا، تو نفظ کا معنی افجانن یعنی جھاڑنا، الیدین ہاتھوں کو جھاڑنا، من غسل الجنابہ جب غسل کر لے تو آدمی پھر ہاتھ جھاڑ سکتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں سیدہ میمونہ نے فرمایا میں نے یہ وہی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی ہے، اس میں اتنا آخر میں کہ فن تعلقہ وہوا ینفذ یدیہ کہ حضور علیہ السلام آپ چلے اور آپ اپنے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے۔ چلو باب من بدا بشکل رأسی الایمان بالغسل حدثنا ہاں، غسل کرتے ہوئے پانی جو گرانا ہے تو سر کے دائیں جانب پہلے آدھے سر، پھر بائیں، پھر درمیان میں۔ جی حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن حسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثة فوق رأسها ثم تأخذ بيديها على شكلها الأيمن وبيديها الأخرى على شكلها الأيسر۔ ہاں، یہ ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو جنابت ہوتی تو وہ آخذت بیدیہا ثلاثاً پانی کو 3 بار اپنے ہاتھوں سے لیتیں اور اپنے سر پہ ڈالتیں، پھر اپنے ایک ہاتھ سے پانی لے کر علی شقہ الایمن اپنے دائیں پہلو پر، پھر دوسرے ہاتھ سے اپنے بائیں پہلو پر پانی ڈالتیں۔ یہی طریقہ ہے غسل کا، پہلے سر پہ تو پھر ایک ہاتھ سے پانی لیا دائیں طرف، دوسرے سے لیا بائیں طرف کی۔ باقی انشاءاللہ اب تھوڑی سی نا پڑھ لیں مسلم شریف۔